الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من غسل واغتسل وكبر واستكبر الى آخر الحدیث رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کی زندگی کے اندر جمعہ جیسا عظیم دن مقرر کیا جس دن ہم تمام مسلمان پاک و صاف ہو کر شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں کے ہر آدمی کو جمعہ کی فضیلتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو بھی ہم کام کرتے ہیں، نیکی کا کام، نیکی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہماری تمام کی تمام نیکیوں کو تو قبول نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ درود و سلام ہو شافع محشر ساقی کوثر، آمینہ کے لال تاجدار مدینہ، سرور کونین، امام الانبیاء، شافع روز جزا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت، بزرگان دین،
پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی آیات کو رکھا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ کو رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کا یہ جمعہ جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے بات کی جائے گی وہ موضوع یہی ہے، اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کردار۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹاپک بتا دیا کہ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی سدھار، یعنی معاشرہ جس کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، جس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور یہی معاشرہ جس کے اندر میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کمانا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خوشی غمی، لین دین، اچھا برا، موتا زندہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر جس محلے میں رہ کر ہم کرتے ہیں، جس گاؤں میں رہ کر ہم کرتے ہیں، اسی محلے کے ماحول کو، اسی گاؤں کے ماحول کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو معاشرہ جس کے اندر میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہر انسانی زندگی کا میرا اور آپ کا تعلق ایک معاشرے سے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اسلامی معاشرے سے ہے، میرا اور آپ کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، میرا اور آپ کا تعلق علمی معاشرے سے ہے، میرا اور آپ کا تعلق اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میرا اور آپ کا تعلق ہمارے اس معاشرے سے ہے۔ معاشرے کے اندر آدمی بڑا ہوتا ہے، بڑی عمر کا ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر معاشرے کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر انسانی زندگی کے اندر اس کی زندگی کے 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی جب انسان گزار لیتا ہے تو انسانی زندگی کے اندر صبح میں اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، رات میں سونے سے لے کر صبح میں اٹھنے تک ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے 24 آورز زندگی کے اندر ایک 24 گھنٹوں کی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کے لیے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ جو انسان کے لیے اٹھک بیٹھک میں ضرورت پڑتی ہے، ایک تعلقات کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے، وہی چیز میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے کھانے پینے میں، میرے اور آپ کے سونے جاگنے میں، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے میں، میرے اور آپ کے کمانے میں، کھانے پینے میں، غمی میں، خوشی میں، اچھائی میں، برائی میں، لین دین میں، یہ مساجد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے طور پر مساجد کے لیے کس طرح کا کام اور کس طرح کا معاملہ انجام دینا ہے، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آج کا یہ جمعہ بات کیا جائے گا۔ کیونکہ مسجدیں ایک ایسی جگہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب جگہ اگر اللہ کے پاس کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ انسان اپنے وقت کے مطابق بازار میں اتنا ہی رہے جتنا کہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ انسان بازار میں زیادہ وقت نہ گزارے، کیونکہ انسان کو آدمی کے لیے جہاں تک ہو سکے مساجد میں آ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی اپنے پورے کے پورے کاروبار اور آفس کے معاملات کو سنبھالتے ہوئے نماز کی طرف خیال کر رہا ہے کہ نماز کب ہونے والی ہے، اذان کب ہونے والی ہے، نماز کا وقت کب ہونے والا ہے،
اذان کے بعد اقامت کا وقت کتنا رہ گیا ہے، امام مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو ایک آدمی اپنے کاروبار میں، آفس میں، دنیا کی چیزوں میں رہ کر بھی ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، جو اس کے ایمان کی علامت ہے، کہ وہ نماز کے بارے میں خیال کرے، وہ اپنے آپ کو مسجد کے بارے میں سوچے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ایسا خوش نصیب انسان ہوگا جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے معاملات میں رہتے ہوئے بھی مسجد کا خیال کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ کون سا آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ نماز کا، مسجد میں حاضری دینے کا، مسجد میں اٹینڈ ہونے کا آدمی خیال کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، نفل نماز کی پابندی کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی مسافر آیا ہے، مسجد میں کوئی بے گھر بے سر و سامان آدمی ہے، تو اس آدمی کا خیال کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اگر کوئی مسافر ہے، مہمان ہے، تو اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسجد کی طرف خیال کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بتایا جاتا ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، گیسٹ آف اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب جو آدمی اللہ کی مہمان نوازی میں آ جاتا ہے، اور جس بندے کا اللہ میزبان ہو جائے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون سی خوشخبری چاہیے؟ اس لیے اسلام کے اندر مساجد کو اللہ کا گھر بتایا گیا، اور اللہ کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا، کہ مسجدیں جہاں پر انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے تعلقات جوڑتی ہیں، وہیں پر مسجدیں انسان کو اس کے گناہوں سے پاکیزہ کرا دیتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج ہم یہاں پر جمعہ کے بہانے آئے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن جیسے ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر پانی نہاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نہانے کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خاص کر جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے کی پابندی کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو سفید کپڑے پہننے کی پابندی کرواتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آدمی چل کر اپنے گھر سے چل کر وضو کی حالت میں مسجد میں آتا ہے، اور اس کے بعد اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر وَأُصَلِّي مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دیا اتنی زیادہ آدمی نفل کی پابندی کرتا ہے۔ بعد میں جب جمعہ کے لیے اذان ہوتی ہے ثُمَّ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام یعنی ممبر کے قریب میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور امام کا خطبہ سنتا ہے۔ جب پورے کا پورا خطبہ سنتا ہے تو وَلَمْ يَلْغَوْا، درمیان خطبے کے اندر کوئی بھی غلطی کام نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے اشارہ نہیں کرتا۔ بعد میں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے پوری کی پوری جماعت والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اقامت ہونے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ جو ہم اور آپ ایک کام کرتے ہیں، اب ایک مسئلہ کیا ہے، ایک کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن پانی نہانا، اچھے و سفید کپڑے پہننا، پاکیزہ کپڑوں کا اہتمام کرنا، اور جمعہ کے دن وضو کی حالت سے چل کر مسجد کی طرف آنا، اور جمعہ کے دن بغیر سواری کے آنا، اور جمعہ کے دن امام کے قریب میں ہو کر بیٹھنا،
جمعہ کے دن اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نفل کی پابندی کرنا، یہ سب کام جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے ثواب کیا ہے معلوم؟ جو مسجد کو آنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جب آتا ہے چل کر، اس کے ایک قدم کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1 سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قدم میں چل کے آیا تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب، اور جب میں دوسرا قدم مسجد کی طرف آگے بڑھاتا ہوں تو 1 سال تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسلام کتنا آسان ہے کہ مسجد کی اتنی بڑی فضیلت کہ جو آدمی جمعہ کے دن اذان سے پہلے پاک و صاف ہو کر مسجد میں آ کر اپنے آپ کو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں کل ما عمل قطعۃ صیام فی صیامہا و قیامہا، کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے گھر سے لے کر مسجد میں جتنے قدم چل کے آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے برابر کا روزہ رکھنے کا ثواب، اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک پورے کا پورا قیام اللہ کے لیے راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب دیا جاتا ہے، وہ بھی 1 سال کی نمازوں کے برابر، ایک قدم کے بدلے میں۔ اسی لیے مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں اور انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا بہتر ذریعہ ہے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مساجد سے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں بناتا ہے اور مسجدوں کا انتظام کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتوا الزکاة، کون آدمی ہوگا؟ مسجدوں کو بنانے والا، قیام رکھنے والا، جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو آدمی نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور جو آدمی سالانہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے، ایسا آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجدوں کو تعمیر کرنے والا، مسجدوں کو بنانے والا اور مسجدوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر ہم انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس مسجد کا قیام دنیا کے اندر کیا وہ مکہ المکرمہ کا قیام کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کا آغاز کیا، مکمل طور پر قباء کے مقام پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں جب مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، جہاں پر مسلمان سوسائٹی ابھی بنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجدوں کو بنایا، مسجدوں کو آباد کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جس جگہ مسجد بنائی جاتی ہے وہاں پر آبادی بڑھ جاتی ہے۔ مکہ المکرمہ جہاں پر کوئی کوا نہیں تھا، کوئی چرند پرند نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کی بنیاد پر مکمل طور پر آبادیوں کو، بڑے بڑے خاندانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بسا دیا۔ تو مسجدوں کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے، اور مسجدوں کی اتنی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی ہے کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجد میں آ کر سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تشہد کو بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھو، آج میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری مسجد کی جگہ، ہمارے بیٹھنے کی جگہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گواہی دے گی۔ یہ ہماری جگہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تشہد اور قیام کرتے ہیں، یہ مسجد کی جگہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے حق میں گواہی دیتی ہے۔
اے اللہ یہ تیرا بندہ جو میرے پاس آیا تھا، میرے اوپر سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، تشہد کیا، نماز کی پابندی کیا، یہاں تک کہ یہ تیرا بندہ میرے اوپر بیٹھ کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، معافیاں مانگتا تھا، تیری بخشش کو، مغفرت کو طلب کرتا تھا، یہ کہہ کر ہمارے اعمال کی، ہمارے حسنات کی، ہماری نیکیوں کی گواہی یہی مسجد دینے والی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑنا، مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھیں۔ قرآن کے اندر جو بتایا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ لوگو یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی کو نہ مانگو، کسی سے اپنی حاجتوں کو، مشکل کشائی کو نہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کی مشکل کشا، حاجت روا، پریشان، ان تمام چیزوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے آج میری اور آپ کی زندگی کے ہزار مسائل ہیں، ہزار پرابلمز ہیں، ہزار چیلنجز ہیں، ان تمام پرابلمز کو، مسائل کو، چیلنجز کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا گھر۔ مسجد کو آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا، آپ کسی سفر کے لیے جانے سے پہلے مسجد کو آتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر بعد میں سفر کی تیاری کرتے۔ آپ جب سفر سے واپس آتے گھر کو نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد گھر کو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات بتایا کہ مسجدیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، جب اسلام کے اندر مسجدوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور مسجدوں سے مجھے اور آپ کو جوڑنے کا، قریب ہونے کا یہ جو پیغام دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو پیغام مجھے ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے مسجدیں بڑی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، کیونکہ مسجدوں کے اندر معاشرے کی جو اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی اصلاح انہی مسجدوں کے ذریعے میری اور آپ کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی ایک، جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، جس کو ہم آتما ابھیمانم، آتما گوروم کہا جاتا ہے، جو ہمارے اندر کی جو آتما ہے، ہماری آتما کو پاکیزہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مسجدیں ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہم دیکھیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، یہ میرا جسم ہے، ہم اپنی جسم کو دیکھیں، اپنی باڈی کو دیکھیں، اب میری باڈی، میرا جسم کالا، گورا، سونلا جیسا بھی ہے، طاقتور ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، لیکن میں اور آپ ہمارے جسم کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچانے کے خاطر اس کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو فین وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے میرا جسم خوش ہے، میری باڈی، میرا جسم میرے کھانے پینے سے، میرے کمانے سے، میرے بینک بیلنس سے، میری آستی دولت سے، میرے بنگلے سے، پورے کا پورا میرا جسم خوش ہے، لیکن میرے پورے کے پورے آرام کی چیزوں سے میری آتما خوش نہیں ہے، میری آتما، میری روح خوش نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا کھاتا پیتا سوتا ہر کام کر رہا ہے، لیکن انسان کے جسم میں بے چینی، انسان ٹینشن کے اندر، انسان پریشانی کے اندر، جو کمایا، جو جمایا، اس کو کمانے جمانے میں ہے، لیکن کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیا، وہ فرصت نہیں دیا۔ ہر چیز میرے پاس ہے، میں چاہوں تو دنیا کی دولت کو لے لو، دنیا سے مہنگی چیز کو اپنے گھر میں بنا لو، لیکن اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ان چیزوں کو کھا پی سکتا نہیں،
یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر، میری اور آپ کی زندگی میں ایک جسم کو اپنے اندر تربیت کرنے کا موقع دیا ہے، وہیں پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی روح کی تربیت کریں، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی آتما، اپنی روح کی تربیت کا بھی خیال کریں۔ جیسے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک انسان کے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن خوش نہیں ہے، پریشانی میں، مصیبتوں میں، شکایتوں میں، لڑائی جھگڑے میں، ہر اعتبار سے انسان کی زندگی گزر رہی ہے، انسان کا دماغ سکون نہیں ہے، انسان کا دل آرام نہیں ہے۔ دن بدن انسان کے قرض، انسان کی پریشانیاں، انسان کی مصیبتیں، انسان کے معاملات، انسان کے مسائل، انسان کے لڑائی جھگڑے، انسان کے تنٹے، یہ تمام کی تمام چیزیں دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بتایا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے سی کے اندر رہ کر آدمی کو وہ نیند نہیں آتی، جب آدمی 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو خود بخود نیند آنے لگتی ہے۔ یہ سکون ہے مسجد کا، کیونکہ مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں۔ غشیت علیہم الرحمہ، پورے کے پورے رحمت کے فرشتے ان تمام مسجد کو آنے والوں کو اپنے پروں کے سائے تلے رکھ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے آ کر دعائیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اے اللہ تیرے اس بندے کو تو معاف کر دے، تیرے اس بندے کو گناہوں سے دور کر دے، اس طرح دعائیں کر رہے ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھو نئے کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، نئے گاڑی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب تک پانی نہیں نہاتے اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ نئے کپڑے ہم پہن لیے، اچھا مہنگا کپڑا پہن لیے، لیکن سکون نہیں ہے۔ لیکن پرانا کپڑا پانی نہا کے پہنو، سکون ہے اس کے اندر۔ جب ہم مسجد کو آتے ہیں تو میری اور آپ کی ایک روحانی سکون، ایک روحانی اصلاح جیسے ہوتی ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد آدمی آنے سے پہلے پاکی صفائی کا خیال کرتا ہے، نہانے کا، دھونے کا، کپڑوں کی پاکی صفائی کا، اور اپنے جسم کی گندگی کا، اپنے دل کی پاکیزگی کا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر پاک صاف ہو کر آدمی ظاہری طور پر، اندرونی طور پر پاک صاف ہو کر مسجد کو آتا ہے، تو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ مسجد کا بڑا کردار ہے کہ مسجدیں میری اور آپ کی روحانی تربیت کرتی ہیں، ایک روحانی اصلاح کرتی ہیں، ہمیں حقیقی سکون دیتی ہیں، ہر پریشانی سے انسان کو نجات ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجدوں سے اپنے تعلقات کو قریب کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری چیز جہاں پر معاشرے کے اندر مسجدیں انسان کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہماری جو تہذیب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اسلامک کلچر کہا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف مسجدیں مجھے اور آپ کو توجہ دلاتی ہیں۔ دیکھیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باہر کا مقام ہوتا ہے، کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر معاملات کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا ہے، مالدار اور غریب کا فرق ہوتا ہے، کالے اور گورے کا فرق ہوتا ہے، یا مال اور کسی بھی چیز میں اونچ نیچ کا فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن مسجدیں انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم تمام اللہ کی نظر میں ایک ہی ہیں، ہم تمام اللہ کی نظر میں ایک ہی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی غریب بندہ، اللہ کا غریب بندہ مسجد کو پہلے آتا ہے تو اس کو پہلے صف میں مقام دیا جاتا ہے، اگر معاشرے کا کوئی مالدار اللہ کا بندہ دیری سے آتا ہے تو اس کو مسجد کے پیچھے صف میں اس کو جگہ دی جاتی ہے، کیونکہ مسجدوں کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ یہاں پر یہ مقام دیا جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر امیروں کے لیے الگ صف، غریبوں کے لیے الگ صف،
مالداروں کے لیے الگ صف، پورے غربا کے لیے الگ صف، اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا، بلکہ پوروں کو برابر مقام دیا جاتا ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک نماز کو آئے، دوسرے نماز کو آئے، تیسرے نماز میں ہم نے دیکھا کہ فلاں آدمی جماعت میں نہیں آ رہا ہے، فلاں آدمی مسجد میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم خیال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی بار بار ہمیشہ مسجد کی طرف آتا تھا، لیکن اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسجد کو نہیں آتا۔ امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، مصلیوں کے ساتھ چند لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے بارے معلوم کرتے ہیں کہ آدمی فلاں بھائی ہمارا مسجد کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، اپنی بچی کی شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہمارا مسلمان بھائی 5 اوقات کی نماز میں دکھنے والا نہیں دکھ رہا ہے، تو باقاعدہ امام، مؤذن، مصلیان سب مل کر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس کی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، پھر اس کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری تہذیب ہے۔ یہ مسجدوں کے آنے کے اندر یہ ہمارا معاشرہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ یہی معاشرے کی اصلاح آج کے زمانے کے اندر درکار ہے۔ یہ مسجدوں کے ذریعے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عصر کی نماز کو پیٹ بھر کے آ کر کھا کے آ گئے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کے اندر میرے بازو کھڑے ہونے والا بھائی، کیا اس کے لیے رات میں کھانے کا انتظام کے لیے اس کے گھر میں چولہا جلا ہوا ہے؟ ان چیزوں کا انتظام کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرنے کے لیے مسجدوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح میں مسجدوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے عمریں ڈھل چکی ہیں، آج الحمدللہ ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، نماز شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کی دعائیں الحمدللہ یاد ہیں۔ وہ کیسے یاد ہوئی ہیں؟ وہ یاد کیسے ہوئی ہیں؟ وہ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ہمارے بڑے ہماری اس مسجدوں کے اندر باقاعدہ امام کے ذریعے صبح و شام کے مکتب چلتا تھا، صبح و شام کے مدرسے کے اندر ہمارے بڑے آتے تھے، ہمارے امام ان کو پڑھائے، باقاعدہ ان کو سکھائے، ان کو دعائیں یاد دلائے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے بڑوں کے لیے نماز کے شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم کرنے تک کی پوری دعائیں یاد ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہی بات اگر پوچھوں، نماز کو آئے ہم، مسجد کو آئے ہم کو کتنی عربی آتی ہے؟ ہم کو کتنا قرآن عربی زبان میں پڑھنا آتا ہے؟ ہم کو کتنی دعائیں نماز کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کی پوری دعائیں آتی ہیں؟ واللہ میرے بھائیوں، آج اپنا نوجوان بھائی ان چیزوں سے دور ہے، ان چیزوں سے میرا نوجوان بھائی دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جہاں پر مسجدوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا ذریعہ بتایا گیا، وہیں پر مسجدوں کے اندر دین کی تعلیم کو سکھانے کا انتظام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا آغاز ہوا تو کیا بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 4 یا 5 سال کی مدت میں اتنی احادیث کو یاد کر لیتے ہیں کہ آج تک دنیا کے اندر اس جیسا محدث پیدا نہیں ہوا، جو مسجد نبوی مکہ المکرمہ اصحاب الصفہ کے نام سے مشہور ہے، جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، دعاؤں کو یاد دلاتے تھے، قرآن کو سکھایا کرتے تھے، احادیث کو لکھنے کی تعلیم دیتے تھے، احادیث کو یاد کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ اس آدمی کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا دے جو آدمی میری حدیث کو سنتا ہے
اور اس حدیث کو یاد کرتا ہے، اس حدیث پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا۔ اسی لیے بھائیو، اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم کی طرف خیال نہیں، دنیاوی تعلیم کی طرف ہم نے اپنے بچوں کو آگے بڑھا دیا۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے اور دنیا کا سب سے بہترین کامیاب انسان بنائے۔ اس کے لیے اسلام نہیں روکتا۔ جہاں پر ہمارے بچے کو ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے بچے کو مسلمان ڈاکٹر بنائیں، ایمان والا ڈاکٹر بنائیں، ایمان والا انجینئر بنائیں، ایمان والا لائر بنائیں، ایمان والا دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان بنائے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوگا جبکہ میں اور آپ اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے، اپنی اس نوجوان نسلوں کے لیے مسجدوں کے اندر پڑھائی کا انتظام کریں۔ اسلامک ٹیوشن کے نام پر صبح فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا عشاء کے بعد اپنے وقت کے مطابق مکمل طور پر مسجدوں کو اپنے بچوں کو لائیں پکڑ کے اور مکمل طور پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آج مکمل طور پر انڈین ایجوکیشن کے اعتبار سے جو بات پوری دنیا کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، جو منوس مرتی اور مکمل طور پر سنسکرت کو دنیا کے اندر عام کرنے کا، انڈین کلچر میں عام کرنے کا رواج بتایا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے مدارس، ہمارے مساجد پورے کے پورے دشمنان اسلام کے نشانے پر ہیں۔ تو ایسی صورت میں آج کی اس دنیا کے اندر ہر گلی گلی کی مسجدیں ایک مدرسہ بننا چاہیے، گلی گلی کی مسجدوں کے اندر اسکولز اوپن ہونا چاہیے اور گلی گلی کے مسجدوں کو اسلامک یونیورسٹیز بنانا چاہیے اور اسلامک کالجز بنانا چاہیے، جہاں پر میری اور آپ کی یہ نوجوان نسل اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آگے بڑھ کر، آگے چل کر اسلام کے پرچم کو عمل کرنے کے لیے اور اسلام کے پرچم کو مکمل طور پر اٹھانے والے اور سنبھالنے والا بننا چاہیے۔ آج اپنی زندگی 40 سال، 60 سال، 70 سال کی ہو گئی۔ اب انڈین رول کے اعتبار سے جو موجودہ حالات میری اور آپ کے زندگی کے اندر NRC، CAA، فلاں فلاں معاملہ، کسان آندولن، یہ تمام کی تمام چیزیں کن چیزوں کا پیغام دیتی ہیں؟ آئندہ آنے والی نسلوں کا عقیدہ خطرے میں ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی نمازیں خطرے میں ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی ایجوکیشن خطرے میں ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کا کلچر جو اسلامک ہونا چاہیے وہ مکمل طور پر سیکولر اتنا سیکولر میں اور آپ بن چکے ہیں کہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دینے سے میں اور آپ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، سیکولر ہیں ہم، کتنا سیکولر ہونا چاہیے؟ اتنا ہی ہونا ہے جتنا کہ قرآن و حدیث کے اندر اسی مساجد کے ذریعے مجھے اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام مجھے اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور بڑی اہم چیز یہ ہے، آج میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے، ماں بیٹی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ساس بہو کا معاملہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رحم کرے، آج میری اور آپ کی جو شکایتیں، جو کمپلینٹس، جو پنچایت جو ہوتی ہے، کہاں پر جاتے ہیں ہم؟ ارے ہم مسلمان دوسروں کے مسائل کو حل کرنے والی قوم ہیں۔ آج ہم اپنے مسائل کو لے کر نعوذ باللہ ایک غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں جس کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں، جس کو اسلام معلوم نہیں، جس کو طلاق کے مسائل معلوم نہیں، جس کو میاں بیوی کے حقوق معلوم نہیں۔ آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے مسائل کو لے کر غیروں کے پاس گئے حل کرنے کے لیے۔ بھائیوں، آؤ مسجدوں کی طرف، قرآن کے اندر دیکھیے، احادیث کے اندر دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں میرے داماد، کہاں چلے گئے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کے مسجد نبوی میں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وقت کے نبی ہیں، اپنے داماد کو دیکھا کہ ان کے داماد مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں، بغیر چٹائی والی زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر اٹھاتے ہیں،
جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کھندے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گراتے ہیں اور دیکھتے ہیں معاملہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، بیٹی اور داماد کا معاملہ تھا، دونوں کو سمجھاتے ہیں، رات گئی تو بات گئی تو مکمل طور پر معاملات کو حل کر دیا جاتا۔ تو اس طرح آج اصلاح معاشرہ کے اندر جو مسجدوں کا کردار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو اپنا پارلیمنٹ بنائیں، ہم اپنے مسجدوں کو اپنا مکمل طور پر ایک لائر اور انجینئر کا خانہ بنائیں، ہم اپنے مسجدوں کو جہاں تک ہو سکے یہ دوا خانہ بنائیں، ہم اپنے مسجدوں کو ہمارے لیے عبادت گاہیں بنائیں، جہاں تک ہماری مسجدیں ہمارے لیے عبادت گاہیں ہیں وہیں پر ہماری مسجد دوا خانہ بھی بناتی ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر جہاں پر عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر ویلفیئر کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، سماجک سیوا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک امام کو، ایک مصلیوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجد کے اطراف میں رہنے والے گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ہماری یہ مسجد کسی بھی جماعت سے ہو، جماعت کا نام لے کر میں اور آپ اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیے ہیں، بھائیو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے محلے کے درمیان رہنے والی مسجد کو زندہ کریں، اپنے محلے کے درمیان رہنے والی مسجد کو اجاگر کریں، اور اپنے درمیان رہنے والی مسجد کے ذریعے ایک سوشل کام، ایک سوشل ورک کر کے مکمل طور پر ہم اپنے مسجدوں کے اندر غیر مسلمین کو لائیں۔ ہر آدمی اپنے جمعہ کے موقع پر جب آئے گا، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں خاص کر جس آدمی کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے، جرنلسٹ سے جس آدمی کا تعلق ہوتا ہے، ایسے بھائیوں کو لائیں مسجدوں کے اندر، ہم اماموں کے، ہم خطبہ کے بیانات کو سنائیں، تاکہ ہمارے خطبہ ہمارے مسجدوں کے اندر ہم امت مسلمہ کو کس انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے وہ لا کر سنائیں، تو پوری کا پورا معاشرے کے اندر ہونے والی بدامنی اور معاشرے کے اندر ہونے والی پھیلنے والی پوری کی پوری بد سلامتی، یہ تمام کی تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے بھائیوں، ہم اپنے مسجدوں کو سفارت خانہ بنائیں، ہم اپنے مسجدوں کو جہاں تک ہو سکے، رمضان کا موقع آتا ہے، مسجدوں کے اندر سحری کا انتظام، افطار کا انتظام، دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ رمضان چلے گیا تو بعد میں کون دیکھتا مسجد کی طرف؟ نہیں۔ اسی لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان کے اندر جس طرح غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، لاچاروں کا، یتیموں کا، بے سہارا بوڑھے ماں باپ کا رمضان میں خیال کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ان کے لیے مسجدوں میں رہنے کا انتظام کرائیں، رمضان کے بعد بھی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرائیں، رمضان کے بعد بھی یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرائیں، رمضان کے بعد بھی کسی غریب مسلمان لڑکی کی شادی کا انتظام کرنے کے لیے جماعت سہارا بنے۔ یا آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اصلاح معاشرہ میں مساجد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اگر آپ سے نہیں جم رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، میرا اگر آپ سے نہیں جم رہا ہے، آپ سے اگر میرا نہیں جم رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ توفیق دے گا، ہدایت دے گا، ہم کوشش کریں گے آپس میں مل لیں گے۔ لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ذاتی معاملات کو لا کر مسجدوں سے دور ہونا یہ ہمارے ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی معاملات کو لے کر اپنے آپ کو نماز سے دور کر لینا یہ ایمان اور مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی معاملات کو لا کر مسجدوں کے اندر ہونے والے یتیموں کا سہارا بننے کے لیے اپنے آپ کو دور لینا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیوں، یہ وقت کی پکار ہے، پورے کے پورے غیر مسلم، پورے کے پورے اسلامی دشمن لشکریں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والا مسلمان تو میں پڑا ہوا ہے اور جماعتی تفرقہ، مسلکی تفرقہ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر۔ جو آدمی اللہ کے خاطر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے ملاقات کرتا ہے، تعلقات کو ہموار کرتا ہے، ایسا آدمی دنیا کے اندر
اللہ کی نظر میں دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی تاکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر انہی مسجدوں کے ذریعے میری اور آپ کی اصلاح ہو سکے، اور مسجدوں کے اندر معاشرے میں جو کردار ہوتا ہے اس کردار کو صحیح طور پر ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔